جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنے معزز ناظرین و سامعین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہے خداوند متعال بحق کے ائمہ اطہار آپ دنیا کے جس خطے میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کو ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، پروگرام برہان میں ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ اصول دین کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور پروگرام میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں آج تک کہ جس قدر عقائد کے حوالے سے یہ بحث آسان ترین الفاظ میں آپ تک پہنچائی جا سکے تاکہ عام فہم ہو اور ہر سطح کا انسان جو ہے وہ عقائد حقہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ امامت کے حوالے سے تقریباً چوتھا پروگرام ہم کر رہے ہیں، جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امامت و خلافت کو عقلی اور نقلی دلائل سے، پیغمبر گرامی کے فرامین اور قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر کے ثابت کیا گیا کہ بعد از پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حقیقی جانشین اور وارث اور نائب اور خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی استحقاق تھا، ہے اور رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ امیر المومنین کی ولایت و امامت اور خلافت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی امیر المومنین کی خلافت کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا۔ تو آج ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ امیر المومنین کے بعد آپ کے جو جانشین ہیں وہ پیغمبر گرامی کے جانشین ہیں، اور اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ وہ ہستی موجود ہوتی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب قبلہ۔ میں قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشتے ہیں آپ، اور اپنی بہت پرلطف گفتگو سے ہمارے معزز ناظرین اور سامعین کو محظوظ فرماتے ہیں۔ قبلہ چونکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ امامت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے، چونکہ بعد از امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آپ کی اولاد، آپ کے احفاد اس سلسلے میں آتے ہیں جو کہ جنہیں ہم شیعہ اثنا عشری جو ہے 12 اماموں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ ائمہ اثنا عشر کی امامت و خلافت پیغمبر گرامی کے فرامین کے پیش نظر کون سے دلائل ہیں جو آپ کی امامت و خلافت کو ثابت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ اصول دین میں توحید، عدل، نبوت اور امامت تک ہم پہنچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ہدف اور مقصد ایک خلاصہ عرض کرنا ہے، لہذا جلدی معاملات میں ہم آگے بڑھے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت پہ ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کیے۔ وہ دلائل کہ جو سرکار امیر المومنین کی امامت و رہبری پہ پیغمبر گرامی کی احادیث کے پیش نظر تھے، 4 احادیث کو ہم نے جو ہے وہ شرف حاصل کیا تھا پیش کرنے کا۔ ان میں سے 2 احادیث، ایک یہ کہ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح،
اور دوسری حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے۔ حدیث سفینہ میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو ان کے ساتھ متمسک ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان دونوں احادیث میں پیغمبر گرامی نے اپنی اطرت اور اپنی اہل بیت کی طرف کائنات کو متوجہ کیا کہ یہی مرکز و محور ہیں، انہی کے پاس خلافت و امامت ہونی چاہیے۔ اب یہ لفظ اطرت یا اہل بیت کا جو ہے اس میں وسعت تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے فرامین میں اس اطرت اور اس اہل بیت کے لفظ کو ذرا تخصیص عطا فرمائی کہ اگر رہبری ہے، ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اولاد رسول کو ہم اطرت قرار دیں، اہل بیت قرار دیں، اور ان کا احترام، ان کی عزت یقیناً پیغمبر گرامی کی نسبت کی وجہ سے مسلم ہے کہ سادات کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن جب رہبریت کی بات آتی ہے، جب پیغمبر گرامی کے بعد جانشینی کی بات آتی ہے، تو پھر ساری اطرت کے بارے میں نہیں، ساری اہل بیت کے بارے میں نہیں، بلکہ اہل بیت میں اور اطرت میں سے مخصوص افراد ہیں کہ جو اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ بعد از نبی جانشین رسول بن سکے۔ یہ بات بھی ہم جو ہے وہ نہ کرتے اگر اس کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہوتا۔ اور یہ جو پیغمبر گرامی نے بیان فرمایا ہے، یہ روایات صرف اہل تشیع میں موجود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں یہ بات موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اور وہ 12 جانشین ہم آگے چل کے وہ احادیث بھی جو ہے وہ بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے، کچھ ان میں سے، سب نہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ احادیث ایسی ہیں کہ ملت اسلامیہ کا کوئی بندہ بھی اس بات کا منکر نہیں کہ پیغمبر گرامی کے بعد جانشین پیغمبر جو ہے وہ 12۔ ہاں البتہ اس تعداد کی تطبیق کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ 12 کون کون سے ہیں۔ اس میں اتفاق ہے کہ 12 ہوں گے، اب کون کون سے ہیں یہ بات جو ہے اس کے حوالے سے اختلاف جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے ہاں موجود ہے۔ احادیث اتنی پکی تھی کہ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کے افراد ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور چونکہ بعض احباب اہل بیت رسول کو جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو 12 جانشین جو ہیں وہ قرار دیے، چونکہ کلہم من قریش کا لفظ جو ہے وہ بھی موجود تھا، تو وہ قریش میں سے 12 افراد جو ہیں وہ لے کے آئے۔ ہم باقی کی بات نہیں کرتے۔ وہ جب ان 12 کو مکمل کرتے ہیں تو مکمل کرتے ہوئے یزید بدبخت تک کا ذکر ان 12 میں کرتے ہیں، عبد الملک کا کرتے ہیں، صفا کا کرتے ہیں، یا مطلب عباسیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا ذکر ہوتا ہے کہ جو پورے کے پورے جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو پورے کے پورے ملت اسلامیہ کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی وہ ان 12 میں شمار کرتے ہیں اور ان 12 میں ان کو لے کے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 12 کی تطبیق میں اشتباہ ہوا،
غلطی ہو۔ ویسے حدیث یہ جو ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، بعض بزرگان اہل سنت کے ہاں جابر بن سمرہ سے، ہمارے ہاں جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے۔ البتہ دوستوں کے ہاں مختلف کتب میں یہ جابر بن سمرہ سے 7 طریقوں سے یہ روایت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، بلکہ شاید کہا جائے کہ 8 تو بعید نہیں کہ 8 جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ 8 طریقوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ میں ابھی ان احادیث کو صرف پڑھتا ہوں تاکہ ایک حد تک خلاصہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ حدیث کو بیان کیا ہے ابن مسعود نے، اور ابن مسعود نے اس روایت کو بیان کیا ہے جناب جابر بن سمرہ سے، اور نقل کیا ہے اس کو بخاری شریف نے اپنی صحیح میں، یعنی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحیح بخاری کی ہے تو اب تو کسی کو مطلب اس کے حوالے سے کوئی شک نہیں۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے اور ان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کو، جناب عبداللہ ابن مسعود نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں سمیت، تو یہ جتنی بھی روایات ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ تقریباً ایک ہی ہیں۔ کالا سمیت رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر گرامی کو سنا یقول، وہ کہتے تھے یکون اسنا عشرہ امیران، 12 امیر ہوں گے۔ فقالا کلمۃ لم اسمعها، کہتے ہیں حضرت جابر کہ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر گرامی نے ایک کلمہ کہا کہ جس کو میں سن نہیں پایا، میرے باپ بھی ساتھ تھے۔ فقالا ابی، تو کہا میرے باپ نے انہو قالا، کہ پیغمبر گرامی نے کہا ہے کلہم من قریش، کہ وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ یعنی مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، میرے بابا کو سمجھ آئی۔ جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ فرمایا تھا نبی نے کہ وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ چلیے دوسری روایت بھی جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ اب اس سے بڑی احادیث جو ہیں وہ برادران اہل سنت میں جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ ایک بخاری کی روایت اور دوسری یہی روایت جو ہے وہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ صحیح مسلم میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ان جابر بن سمرہ یقول سمیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر گرامی سے سنا، یقول پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام عزیز رہے گا الی 12 خلیفتن، جب تک کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ ثم قال کلمۃ لم اسمعها، میں نے پھر ایک ایسا کلمہ سنا کہ جس کو میں سن نہیں سکا، جس کو میں جو ہے وہ بیان پیغمبر گرامی کر رہے تھے اور میں اس کو سن نہیں پایا۔ فقلت لأبی، میں نے اپنے باپ کو کہا ما قال، پیغمبر گرامی نے کیا فرمایا ہے؟ تو فقال، میرے باپ نے کہا کلہم من قریش، پیغمبر گرامی نے فرمایا سب کے سب قریش میں سے۔ تیسری روایت پھر حضرت جابر سے ہی ہے، اور یہاں پہ الفاظ جو ہیں یہ روایت بھی مسلم ہی کی ہے۔ ان جابر انطلقت الی رسول اللہ، میں پیغمبر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا، ومعی ابی، اور میرے بابا میرے ساتھ۔ یقول، وہ فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین، یعنی پیغمبر نے فرمایا یہ دین منیعا الی 12 خلیفہ، یہ دین چلے گا 12 خلفاء کی طرف تک۔ پھر یہی حدیث حضرت جابر بن سمرہ ہی سے ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے صحیح مسلم نے، اور فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر گرامی سے سنا یوم جمعۃ، جمعہ کے روز، اشیات راجم الاسلمی، اس دن کے جس دن اسلمی کو جو ہے وہ رجم کیا گیا تھا، مطلب اس کو حد جاری کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑی سی حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ وہ دن بھی جمعے کا تھا، اور اس دن ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا شام کو، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ظاہر ہے کہ گناہ کیا تھا ایسا کہ جس پہ حد جاری ہوئی، اور وہ حد جو ہے وہ اسلمی پہ جاری ہوئی۔ یقول، پیغمبر گرامی نے اس دن فرمایا تھا لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ،
دین قائم نہیں رہے گا یہاں تک کہ یعنی ہمیشہ دین قائم رہے گا حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین قیامت تک ہے، اور یکون علیکم 12 خلیفہ، اور تم پہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ یعنی یہ 12 خلیفہ ابتدائی دور کے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اب یہی وجہ ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ احباب کے لیے مجبوری ہے امام زمانہ کے ماننے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر زمانہ میں 12واں جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ چلیے اس بات کو بھی ہم نہیں کرتے اس وقت، لیکن ان کے ہاں بھی 11 بیان کیے جاتے ہیں اور 12 کو چھوڑ دیا جاتا ہے قیامت، قرب قیامت تک، چونکہ نبی معظم نے فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین قیامت تک کے لیے وہ 12 ہی جانشین ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش میں سے۔ پھر یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور اس روایت کو بیان کیا ہے ابو داؤد نے سنن میں، یہ بھی کتاب سیاہ ستہ کی ہے، سنن داؤد جو ہے یہ بھی۔ فرماتے ہیں ان جابر بن سمرہ سمیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر گرامی کو سنا، یقول، وہ فرماتے تھے لا یزال ھذا الدین، ہمیشہ رہے گا یہ دین، عزیزاً، غالب، الی 12 خلیفتاً، 12 خلفاء تک، فکبر الناس۔ یہاں پہ روایت کے لفظ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ بیان فرمایا پیغمبر نے تو لوگوں نے اللہ اکبر کہا، کبر الناس وزجو، اور مطلب ایک شور جو ہے وہ ہوا۔ ثم قالا، پھر حضرت جابر فرماتے ہیں ایک جملہ ایسا پیغمبر نے کہا کہ خفیت، جو جملہ جو ہے وہ مجھ سے مخفی رہا، جو خفیف تھا۔ قلت لابی یا ابا ما قال، میں نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا یہ پیغمبر گرامی نے کیا فرمایا ہے؟ قال کلہم من قریش، تو فرمایا کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں۔ یہاں پہ پھر ایک بات اور جو ہے وہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو جملہ حضرت جابر بن سمرہ نہیں سن پائے، اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ شور و غل ہوا، تکبیر کہی گئی، لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ایک زجو کے الفاظ ہیں، لہذا اس وجہ سے شاید، یا پیغمبر گرامی کی آواز اس وقت جو ہے وہ کم تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں سن سکے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت میں، وہ بھی جابر بن سمرہ سے، کنت مع امی، یہاں پہ روایت کے الفاظ تھوڑے سے بدل گئے ہیں۔ پہلے یہ فرما رہے تھے جابر کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ، اندر نبی، نبی کے پاس۔ یہ بھی ممکن ہے اس طرح بھی کہا جائے کہ ان کا چچا بھی ساتھ تھا، ان کا باپ بھی ساتھ تھا، لیکن یہاں پہ روایت یہ ہے کہ اندر امی، میں اپنے چچا کے ساتھ تھا۔ یقول، انہوں نے فرمایا لا یزال امر امتی، ہمیشہ قائم رہے گا امر امت، صالحاً، اچھا، نیک رہے گا، حتی یمضی 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفہ جو ہیں وہ اس امت میں آئیں گے۔ ثم قال کلمتان، پھر ایک ایسا کلمہ کہا کہ وخفض بها صوتا، جس کے ساتھ پیغمبر گرامی کی آواز جو ہے وہ ذرا تھوڑی ہو گئی تھی، جو ہے وہ آواز کم تھی۔ فقلت لامی، میں نے اپنے چچا کو کہا، وقانا امامی، وہ مجھ سے ذرا آگے تھے، میں نبی سے تھوڑا سا پیچھے تھا، وہ آگے تھے، اس لیے میں نے ان سے پوچھا ما قال یا ام، یہ پیغمبر گرامی نے کیا فرمایا ہے اے چچا؟ یہ جملہ جو میں نہیں سمجھ سکا، کالا یا بنیا، تو انہوں نے کہا بیٹے، نبی معظم نے فرمایا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے۔ اچھا ایک روایت اور، یہ ابن مسعود سے ہے۔ اچھا ابن مسعود سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی روایت جو ہم نے بیان کی تھی وہ بھی ابن مسعود ہی سے تھی، اور ابن مسعود نے جناب جابر بن سمرہ سے اس کو نقل کیا تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ اب جناب جابر بن سمرہ کا اس میں گرامی نہیں بلکہ ابن مسعود کا ذکر ہے، وہ درمیان میں روایت میں وہ لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انہو سئل کم یملک ھذا الامہ من خلیفہ، پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا کہ اس امت کے خلفاء کتنے ہوں گے؟ فقال سألنا عنہا، تو
وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا سوال کیا جن سے یہ پوچھا تھا، جناب عبداللہ ابن مسعود نے، انہوں نے کہا کہ یہی سوال ہم نے رسول اللہ سے کیا تھا۔ تو روایت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جناب جابر بن سمرہ سے پوچھا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے اس بات کو سنا تھا یا ان سے پوچھا تھا۔ فقال، تو پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا، اسنا عشرہ، 12 ہوں گے، کا عدت نقباء بنی اسرائیل، جتنے بنی اسرائیل کے نقبا ہیں اتنے ہی میرے بھی جانشین ہوں گے، یعنی 12 ہوں گے۔ نقباء بنی اسرائیل بھی 12 تھے اور میرے بھی جانشین جو ہیں وہ 12 ہی ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایات جو بخاری، مسلم، ابو داؤد میں، یہ آخری روایت جو ہے یہ المستدرک میں ہے اور کتاب معرفت صحابہ میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کنز العمال میں بھی ہے، اور مطلب جو ہے وہ احمد بن حنبل کی کتاب مسند جو ہے اس میں بھی موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، سوائق مورکہ میں بھی ہے، جنابی المعدت میں بھی ہے۔ یعنی یہ روایات اتنی پکی ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، ساری ملت اسلامیہ جو ہے وہ ان کو تسلیم کرتی ہے کہ پیغمبر گرامی کے بعد آپ کے سارے جانشین جو ہے وہ کل کے کل 12 ہو گئے، اور 12 جو ہیں وہ کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ یہ مطلب روایت جو ہے وہ روایات جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کی ساری کی موجود ہیں۔ اب جب پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، تو امت پہ لازم ہے کہ پیغمبر گرامی کے ان 12 جانشینوں کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ وہ 12 جانشین کون سے۔ البتہ یہ بات جو ہے وہ ان ساری روایات کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف جو ہے وہ یقیناً توجہ دلائیں گے کہ روایات کے لفظ یہ ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہا 12، یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا یہاں تک کہ 12 خلیفے ہوں گے۔ لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام عزیز رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفے ہوں گے۔ لا یزال ھذا الدین منیعا، یہ دین منی ہوگا یہاں کے 12 ہوں گے۔ لا یزال امر امتی صالحا، ہمیشہ معاملہ صالح رہے گا یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ قاعدۃ نقباء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے نقبا کے برابر ہوں گے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ پیغمبر گرامی کے بعد 12 جانشینوں کو تسلیم کیا جائے جو نقباء بنی اسرائیل جو ہیں ان کی تعداد کے برابر ہیں، اور یہ قیامت تک ہے۔ اب وہ 12 ہیں کون، یہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، اس پہ اگر دقت کی جائے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنا برادران سوائے کے مورکہ والے نے، شرافقہ اکبر والے نے بھی ان 12 کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس لکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ مطلب یزید کو بھی اس میں لکھا ہے، معاویہ بن ابی سفیان کو بھی جو ہے وہ اس میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ 12 جو ہیں وہ کیا اس طرح کے خلفاء ہو سکتے ہیں کہ جو ظلم و جور روا رکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر امت انصاف سے کام لے تو علی اور فرزندان علی کے علاوہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ پیغمبر گرامی کی احادیث جو ہے وہ صادق آ سکے۔ میں عرض کروں، اس اسلام اور اس دین جو ہے اس کے معاملات کو چلانے کے لیے، اور اس کو باوجود اس کے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی، یعنی اکثر ائمہ کے پاس نہیں رہی، پھر بھی دین کا تحفظ اور دین کا دفاع جس طرح سے ائمہ اثنا عشرہ نے کیا ہے، اس طرح کوئی بھی اور دین کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ پیغمبر گرامی کی یہ حدیث کہ لا یزیل الدین قائما، دین قائم ہی اس وقت رہے گا کہ جب یہ 12 میرے خلیفہ ہوں گے، اس دین کو
جو ہے وہ آج تک جو قائم ہے اور دین کی حقیقی صورت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی وجہ یہی نبی کے 12 جانشین ہیں جو علی اور فرزندان علی پہ مشتمل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر بغض نہ ہو، اگر حسد نہ ہو، اگر دل میں کوئی آل محمد کے ساتھ اختلاف ذہن میں نہ ہو، تو پوری کائنات اگر ڈھونڈے تو دنیا میں ان 12 کے علاوہ کوئی اور نہ ملنے والا ہے، نہ مل سکتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، یہ اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اہل سنت میں سے بھی وہ لوگ کہ جو ذرا انصاف رکھتے ہیں اور پھر اپنے مکتب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے نظریے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ حکمران دنیاوی ہیں اور کچھ حکمران جو ہیں وہ مانوی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ دنیاوی وہ اپنے 12 کو بنا لیتے ہیں اور ان 12 کو مانوی اور روحانی رہبر جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں کے اندر بھی کہیں ان 12 کا تصور جو ہے وہ موجود ہے، اپنا وہ نقطہ نظر جو بنا بیٹھے ہیں، اس نقطہ نظر کی وجہ سے خلیفہ اور جانشین اور حکمران ان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن روحانی رہبری جو ہے وہ انہی سے ملتی ہے۔ آج کے دور میں جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ روحانی پیشوا جو ہیں وہ یہی 12 ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ جرأت کرتے، اگر وہ زیادہ تحقیق کرتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ جو روحانی ہوتے ہیں وہی اصل میں جو ہیں وہ جانشین ہوتے ہیں اور انہی کا استحقاق ہوتا ہے اور انہی کا استحقاق ہے۔ البتہ حالات زمانہ نے اگر کسی اور رخ پہ معاملات کو جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور آپ اس کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ حقیقت میں یہی 12 ہے کہ جو جن کو تسلیم کیا جائے گا تو یہ اسلام اپنے اصلی رخ پہ قائم رہے گا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ائمہ اثنا عشر کی امامت و خلافت کو پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات سے ثابت کیا۔ اور چونکہ دنیا ہے، معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے دوست و احباب کا، تو سوالات تو جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، اگر امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت حق تھی اور آپ حق پر تھے تو آپ 25 سال تک کیوں خاموش رہے؟ آپ کو حکومت بھی ملی اور پھر بھی آپ نے اپنا حق جو ہے اسے حاصل نہ کیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں اپنے معزز ناظرین اور سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ اسے ہمتاً گوش ہو کے سماعت فرمائیں تاکہ اس اہم ترین سوال کا جواب ہم قبلہ سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ قبلہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہاں بجلی چلی گئی ہے، لیکن ہمارا جو ناقصہ انتظام جو ہے وہ ساتھ میں موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ہم موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بڑا اہم سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی خلافت و جانشینی کا اعلان فرما کے گئے۔ آپ نے آپ کے بعد اپنے یعنی 12 جانشین کا ذکر کیا جو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ استحقاق حضرت علی کا تھا۔ حضرت علی بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اشجع الناس علیہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی کی احادیث بھی ہیں کہ دنیا میں حضرت علی یعنی پیغمبر گرامی کے صحابہ میں حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جو اشجع الناس تھے، سب سے زیادہ شجاع تھے۔ دین کے حوالے سے انہوں نے پیغمبر گرامی کا ساتھ دیا اور اس طرح سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے کہ جو آج تک تاریخ اسلام جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ باوجود اس کے کہ بعض لوگ
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو اس دور میں بھی کم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ حضرت علی کے فضائل و مناقب اور حضرت علی کی شجاعت جو ہے اس کو جو ہے وہ دبا نہیں سکے، اس کو جو ہے وہ تاریخ سے نکال نہیں سکے۔ پھر بھی لوگوں نے کوشش کاوش کر کے حضرت علی کے مناقب بھی ہم تک پہنچائے، فضائل بھی بیان کیے، لیکن یہ کوشش اس دور میں تھی، آج بھی اس دور میں بھی ہوئی۔ یہ سابقہ حکومت جو محترم عمران صاحب کی تھی، انہوں نے ایک نصاب کے تحت جو نیا نصاب لے کے آئے تھے اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے، اس میں بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا اسلام کی حفاظت و نشر و اشاعت میں کوئی زیادہ جو ہے وہ نہیں حصہ تھا، ان کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ پیش کرنے کی ناپاک کوشش جو ہے وہ اسی نصاب میں جو ہے وہ کی گئی۔ لیکن یہ بنی امیہ ایسا نہ کر پائے۔ آج کے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو دبا سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مناقب کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں، ان کی شجاعت کے وہ چیزیں جو ہے۔ چلیے، حضرت علی اشجاع الناس ہے۔ اچھا، اشجاع الناس خاموش کیوں رہے؟ اگر ان کا حق تھا، اگر ان کا حق تھا تو وہ چھین لیتے۔ بھلا کسی کی جرت تھی کہ وہ حضرت علی کے مد مقابل آ جاتا؟ کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ حضرت علی کے مد مقابل آ جاتا۔ یہ تو حق تھا ہی نہیں، اسی لیے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاموش ہے۔ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کے طور پہ ہم یہ عرض کریں گے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو معاملات تھے۔ ایک مدیریت تھی، یعنی راہبریت تھی، اور ایک چیز یہ تھی کہ امت کو عزت و عظمت کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دو مرحلے سامنے پیش آئے، اس لیے کہ حالات اس طرح کے تھے، حالات اس طرح کے ہوئے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گرامی کے غسل و کفن میں مشغول تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگوں نے خلافت کا فیصلہ کرنا چاہا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ وہاں پہ حضرت عمر کے کہنے پہ خلیفہ اور حضرت ابو عبید اللہ بن جراح کی تائید پہ خلیفہ بن کے مسجد نبوی میں آ گئے، اور 3 دن کے بعد پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ ہوئی۔ وہ ایک حالات آ گئے۔ اب مسئلہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تھا کہ کیا وہ اپنی جانشینی والے حق کے لیے بات کریں یا امت جو ہے اس کی خیر خواہی سوچیں۔ دو باتیں تھیں۔ ایک یہ تھا اس وقت کہ ٹھیک ہے بھائی، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا حق ہے نبی کے بعد کہ وہ جانشین بنے، اور شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، لہذا چھین لیں اور اپنا حق جو ہے وہ لے لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ حق لیتے ہیں تو ہم اس پہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے قیام کرتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے حضرت علی کو آ کے کہا بھی۔ ابو سفیان آیا بھی، اس نے کہا علی اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دیتا ہوں، اٹھ قیام کا، حق تیرا ہے اور میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کی کیا نیت تھی، کیا خواہش تھی، وہ ظاہر ہے کہ ساری زندگی مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ آج بھی اس کی خواہش تھی کہ اس مسلمان جو ہے ان کو تقسیم کرے اور یہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کو 2 حصوں میں منقسم کر دے۔ لوگوں نے کہا بھی، لیکن حضرت علی پھر بھی خاموش رہے۔ اب ظاہر ہے کہ خاموش حضرت علی رہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ اشجاع الناس خاموش رہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ جس کا استحقاق ہے وہ خاموش رہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ جو لے سکتا تھا اس نے حق نہیں لیا۔ 2 وجہ تھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں وجہوں میں سے ایک کا انتخاب حضرت علی نے کرنا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت علی
حکومت کے لیے جنگ کرتے، اور دوسرا یہ تھا کہ خاموش رہتے اور اب معاملات کو سنبھلنے دیتے، آگے چل کے دیکھتے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے۔ میں عرض کروں، پیغمبر گرامی کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم تو تھی، داخلی جنگ بھی موجود تھی اور خارجی جنگ بھی موجود تھی۔ خطرات ایسے تھے کہ روم والے، ان سے خطرات ایسے تھے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں اس خطرے کو اتنا زیادہ محسوس کیا کہ اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا کہ ان کے مد مقابل جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ خارج سے، یعنی جو غیر مسلم ہیں، ان کی طرف سے بھی مسلمانوں کو خطرہ موجود تھا، اور اندر بعد میں جو معاملات ہوئے وہ منکرین زکوٰۃ کے نام سے حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا اور کتنے لوگ مرتد ہو گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت علی علیہ السلام کے ذہن میں تھی، اور حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ امت میں اختلاف موجود ہے اور خطرہ باہر سے بھی موجود ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی نے پیغمبر گرامی کا علم لے کر مشرکین مکہ سے جنگیں کی تھی، ان کے ساتھ جنگیں کی، اور آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین مکہ بالآخر آخر پہ مسلمان ہو گئے، جو ساری زندگی پیغمبر گرامی سے لڑتے رہے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اختلاف کرتے رہے، وہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کے جتنے بندے مارے تھے ان میں زیادہ تر حضرت علی نے مارے تھے، دفاع اسلام میں، حفاظت پیغمبر گرامی میں، لہذا ان کے اندر بغض بھی تھا، عداوت بھی تھی، خاندان طہارت کی اور خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام کی عداوت و بغض جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ ہے خاموشی کا۔ اب تک کی تمہید کے بعد میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اپنے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بات جو ہے وہ ذرا واضح الفاظ میں تمام معزز ناظرین و سامعین جو ہے ان کی طرف متوجہ جو ہے وہ ان تک پہنچے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ تو بعد از نبی حضرت علی کے ساتھ تھے، دل و جان کے ساتھ ساتھ۔ حضرت علی کے گھر میں میٹنگیں بھی ہوئی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی تشریف لائے، اور آپ کے اہل خانہ جو اہل بیت تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اگر پیغمبر گرامی کے بعد حضرت علی علیہ السلام اسی وقت حکومت وقت کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا، جعفری صاحب قابل توجہ بات ہے، ایک نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کے جو چند مخلص ساتھی تھے وہ جنگ میں قتل ہو جاتے۔ حضرت علی کے ساتھی اس وقت کوئی زیادہ نہیں تھے، وہ روایات موجود ہیں کہ حضرت علی اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پوچھا یا علی آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے ایک بکریوں کے بھیڑوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کاش اتنے بندے میرے مخلص ہوتے تو میں قیام کرتا، اور وہ جو بھیڑیں تھی وہ 18 تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ مخلص افراد کی تعداد بہت کم تھی۔ اگر حضرت علی اس وقت قیام کرتے تو ظاہر دونوں طرف سے جنگ ہوتی نا، جب جنگ ہوتی تو جو حضرت علی کے ساتھ مخلص لوگ تھے وہ قتل ہو جاتے۔ وہ چوتھے نمبر پہ جو حضرت علی کو خلافت ملی تھی وہ خلافت بھی انہی مخلصین کی وجہ سے ملی تھی کہ جن کی نسلیں بھی آگے بڑھتی رہی۔ حضرت علی نے اس وقت جنگ نہ کر کے دفاع کیا ان مخلصین کا، بچایا ان مخلصین کو کہ جو حضرت علی کے واقعاً مخلص تھے
اور بعد میں پھر حضرت عثمان کے بعد ان مخلصین اور ان مخلصین کی نسلیں 25 سال کے بعد 25 سال ان کی نسلیں بھی پرمان چڑھی، اور پھر مصریوں کے جو ہے وہ مدد سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خلیفہ بن گئے۔ اگر حضرت علی فوری طور پہ قیام کرتے تو اپنے ان ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ظاہر ہے جنگ ہوتی تو ادھر تو کم لوگ تھے نا، ادھر زیادہ تھے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو ہے وہ مارے جاتے، اور ابتدا میں ہی جو ہے یہ بات جو ہے وہ نقصان میں جاتی۔ دوسری بات میں عرض کروں، حضرت علی نے قیام اس لیے نہیں کیا، خاموش اس لیے رہے کہ صرف معاملہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا نہیں تھا۔ جنگ جب ہوتی ہے تو دونوں طرف سے بندے مرتے ہیں نا۔ اگر حضرت علی قیام کرتے، بنی امیہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، حضرت علی کی محبت میں نہیں، بغض اسلام میں ابو سفیان ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اور بھی بہت بندے جن کو خلافت پہ بیٹھنے والوں سے اختلاف تھا، وہ حضرت علی کے ساتھ آ جاتے۔ اور اس طرح جب جنگ ہوتی تو جیسے حضرت علی کے ساتھی مارے جاتے، ایسے ہی مد مقابل بھی بڑی زیادہ تعداد میں مارے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نتیجہ یہ نکلتا کہ دونوں طرف سے مسلمان مارے جاتے، ادھر سے بھی جو تازہ مسلمان تھے، جو ہے وہ دوسری طرف سے وہ بھی مارے جاتے، اور جب وہ مارے جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جو دین اسلام کے مخالف تھے، جو روم والے تھے، وہ محسوس کرتے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، ضعف اسلام کا سبب بنتا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاموش رہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا تحفظ کیا، بلکہ انہوں نے مد مقابل کے وہ لوگ کے جو تازہ مسلمان تھے ان کا بھی دفاع کیا، ان کی بھی حفاظت کی، اور وہ اگرچہ دل میں جو ہے وہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا تحفظ بھی کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری تھا کہ ابتدا میں اسلام جو ہے اس کے حوالے سے پریشانی جو ہے وہ نہ بن جاتی، بندے ادھر سے بھی مارے جاتے، ضعف اسلام کا سبب بنتا۔ ایک بات اور میں عرض کروں، کچھ لوگ حضرت علی کیوں خاموش ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی پوری طرح سے مسلمان نہیں تھے، نئے مسلمان تھے۔ وہ جو ان کے دلوں میں ایک اسلام کی لو جو ہے وہ چمکی تھی، یا ایک لو جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، وہ ابھی اتنی طاقتور نہیں تھی۔ اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس دن لڑتے تو یقینی سی بات ہے کہ صف آرا ہو جاتے، لوگ جو ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے۔ رہبری یعنی حضرت علی اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کو کہ جو تازہ مسلمان تھے ان کو بددل کر لیتے، اور جب وہ بددل ہو جاتے تو اصولی طور پہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ حضرت علی ان وجوہات کی بنیاد پہ چپ رہے۔ لیکن میں عرض کروں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرامین پہ ذرا دقت کریں تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی بعد از نبی حق کے چھن جانے کے باوجود بھی خاموش کیوں رہے۔ جناب عبداللہ بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بندہ تھا کہ جس دن حضرت علی کو ظاہری طور پہ خلافت ملی تو میں مکے سے مدینے آیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت علی کو ظاہری خلافت ملی، تو ظاہری خلافت میں یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بندہ تھا، حضرت علی خلیفہ بن گئے مدینے میں، اور میں مکے سے مدینے آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لاتے ہیں۔ اچانک حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ اپنی تلوار جو ہے اس کو حمائل کیے ہوئے تھے، اور سارے لوگوں کی نظر جو ہے وہ حضرت علی پہ پڑی۔ حضرت علی مسند خطاب پہ تشریف فرما ہوئے، یعنی منبر پہ
آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد، حمد و ثنا کے بعد یعنی خطبہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا ہاں اے لوگو آگاہ رہو، جس دن پیغمبر گرامی ہمارے درمیان سے ملاقات خداوندی کے لیے گئے تھے، لوگوں نے اس حکومت کے حصول کے لیے کام کیا، اور میں نے چونکہ لوگوں نے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے حوالے سے اپنے دل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ باندھ لیے تھے، لالچی حکومت کا ان کے دلوں میں آ چکا تھا، ہم وارث اور ولی تھے، اطرت جو ہے وہ آپ کی وارث تھی اس کام کے لیے بھی، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے بڑا قابل توجہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے برخلاف اس انتظار کے کہ جو بعض بنی قریش چاہتے تھے، یعنی ابو سفیان وغیرہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ مد مقابل کھڑا ہو جاؤں اور میں جو ہے وہ فرما روائی کو حاصل کروں، کہتے ہیں میں نے ان کی خواہش کے برخلاف اس دن اپنے آپ کو، اگرچہ میرا حق مجھ سے چھینا گیا تھا، اگرچہ مجھ سے میرے حق کے بارے میں میرے ساتھ وہ جو میرا حق تھا اس کے بارے میں وہ رویہ رکھا نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہا، خدا کی قسم۔ اگر حضرت علی فرماتے ہیں اس پہلے اپنے خطاب میں جب حضرت علی خلیفہ بنے، فرماتے ہیں اگر مجھے امت میں مسلمانوں میں اختلاف کے پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا اور یہ ڈر نہ ہوتا کہ نکات اسلامی میں لوگ دوبارہ کفر و بت پرستی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے، اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اسلام محو ہو جائے گا، تو میں یقینی طور پہ اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر کے رہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی کیوں خاموش رہے؟ آپ کی نظر میں یہ تھا کہ مسلمان جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کافر نہ ہو جائیں، وہ بت پرست نہ ہو جائیں، اسلام محو نہ ہو جائے۔ وہی میں نے جو بات کی نا کہ صرف حضرت علی کی نظر میں اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی حفاظت بھی پیش نظر تھی کہ اسلام جو ہے وہ محو نہ ہو جائے۔ کلبی نے ایک ابن ابی الحدید نے ہی اس بات کو بھی بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس دن حضرت علی جنگ جمل کے لیے گئے، کچھ لوگوں نے حضرت علی سے عہد کر کے عہد کو توڑا اور حضرت علی کے مد مقابل جنگ جمل میں صف آرا ہو گئے۔ جس دن وہ جنگ جمل میں صف آرا ہو گئے تو اس دن آپ چلنے لگے تو آپ نے خطبہ فرمایا۔ شرح ابن ابی الحدید میں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے کہ جس وقت پیغمبر گرامی کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قریش والے اپنے اہداف کے حصول میں چڑھ دوڑے اور ہم پہ انہوں نے اپنے آپ کو مقدم شمار کر لیا، حق ہمارا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مقدم جو ہے وہ شمار کیا، اور ہمارے حق سے کے راستے میں وہ رکاوٹ بن گئے۔ میں نے دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس سارے معاملے کو، لیکن صبر اور بردباری کو میں نے بہتر جانا بجائے اس کے کہ انتشار ہو، افتراق ہو، امت کے درمیان تفرقہ ہو۔ میں نے خون بہانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ میں یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ چند روزہ حکومت ہے اور اس چند روزہ حکومت کے بدلے میں مسلمانوں میں اختلاف نہ کروں۔ میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اسلام کا دفاع کیا، اسلام کی حفاظت کی۔ ابن ابی الحدید جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف بغض موجود تھا، لوگ وہ پرانا کینہ جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ
ठाठे मार रहा था कि जो हजरत अली के मद्दे मुकाबिल जो है वो मौजूद था। हजरत अली ने सोचा कि अभी मैं मद्दे मुकाबिल नहीं आता, हो सकता है कि नस्लों के बदल जाने से इनके दिल में मेरा बोग्ज खत्म हो जाए। लेकिन वो बोग्ज खत्म नहीं हुआ। 25 साल पैगंबर गिरामी की रहलत के बाद उम्मीद थी कि लोग जो हैं वो जरा हजरत अली की दुश्मनी अपने अंदर से निकाल देंगे। मैं अर्ज करूं कि कुछ लोग उस दौर में ऐसे मौजूद थे कि बावजूद नस्लों की तब्दीली के 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी हजरत अली की दुश्मनी उनके जहनों में उसी तरह से रही। आगे चल के और भी बयान करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अर्ज करूं इसीलिए हजरत अली चुप रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने एक फरमान में, और यह भी नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 25 में जो है वो मौजूद है, हजरत फरमाते हैं पैगंबर गिरामी के विसाल के बाद मैंने अपने बारे में बड़ा सोचा कि मैं सफ आराई करूं अहले बैत को लेकर कुरैश के मद्दे मुकाबिल। मैंने देखा कि मेरे मददगार बहुत कम हैं, बड़े थोड़े लोग हैं कि जो इस काम में मेरा साथ देंगे। मैं उन थोड़े लोगों की के मरने पे राजी नहीं हूं। मैंने ये नहीं चाहा कि मैं मद्दे मुकाबिल आके इन अपने साथियों को अपने हाथ से जो है वो दे दूं, गवा दूं। मैंने अपने आंखों को बंद कर लिया। वो जो मेरे हल्क में एक चीज फंसी हुई थी, मैंने उसी आलम में घूंट जो है वो सख्ती के भरता रहा। हड्डी मेरे जो है वो गर्दन में मौजूद थी। मैं बड़ा परेशानी के आलम में, मैंने सोचा कि ऐसे आलम में मुझे उस चीज का इंतखाब करना चाहिए कि जो उम्मत की बेहतरी के लिए है, अगरचे वो तल्ख है। मैंने तल्ख सब्र को बर्दाश्त किया, लेकिन उम्मत की बेहतरी मुझे खामोश रहने पे मजबूर करती रही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी, माशाअल्लाह। किबला ने बहुत अहम तरीन सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया, और इसकी कई एक वजूहात थी कि जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इक़्तिदार और हुकूमत के आ जाने के बाद भी अपने हक को इस तरीके से ना हासिल कर पाए। लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमतें की और बहुत सी परेशानियाँ आपके मद्दे मुकाबिल आईं, लेकिन इसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने सबसे अहम तरीन जो बात है वो इत्तेहाद उम्मत थी। पहला जो फातह खैबर हो, जो जंग ओहद, खैबर, खंदक का फातह हो, उसके लिए किसी से हक अपना लेना उतना मुश्किल नहीं था। किबला, क्योंकि किबला हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इत्तेहाद उम्मत की खातिर सब कुर्बानियाँ पेश की, तो इत्तेहाद उम्मत जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की निगाह में कितनी अहमियत रखती थी। मुख्तसर वक्त है हमारे पास, और इंशाअल्लाह बड़ा मुख्तसर रह गया। सवाल बड़ा अहम है। मैं समझता हूँ कि पैगंबर गिरामी की नज़र में था कि वो जो यूनान वाले हैं वो हम पे हमला करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया उसामा बिन जैद की सरबराही में लश्कर तैयार किया हजरत पैगंबर गिरामी ने। मिसाल पैगंबर के बाद हजरत अली की नज़र में भी ये बात बहुत ज़्यादा थी कि इत्तेहाद उम्मत ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों में अगर इख्तिलाफ लोगों की नज़र में आएगा तो लोगों में जुर्रत पैदा हो जाएगी। इस्लाम पे चढ़ दौड़ेंगे वो लोग के जो दुश्मनाने इस्लाम जो है वो मौजूद है। और फिर हालत जो है वो क्या थी कि इख्तिलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद थे। 3-4 बंदों का मैं नाम आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। सुहैल बिन अमर, हारिस बिन हशाम, अकरमा बिन अबी जहल, ये वो लोग थे कि जो हजरत अली के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। मुसलमान हो जाने के बाद भी ये हजरत अली के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। ये लोग वो हैं कि जिन्होंने एक मर्तबा
پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی بیعت کے لینے کے لیے جب انصار نے انکار کیا تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ جو قبیلہ انصار کا ہے ان سے ہم بیعت حضرت ابوبکر لیں گے چاہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ ابو سفیان بھی ان کا ہم نوا ہو گیا اور یہ جنگ و جدال پہ آمادہ تھے۔ میں عرض کروں کہ ان کے درمیان ثابت بن قیس ان کا شخص تھا کہ جو اٹھا اور اس نے اٹھ کے مہاجرین پہ بحث کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صورتحال کچھ ایسی بن رہی تھی کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خاصے خراب ہو رہے تھے۔ پیغمبر حضرت علی بھی اگر جو ہے وہ کوئی بات کرتے تو یقینی طور پہ اختلاف جو ہے وہ بڑھ جاتا۔ ایک واقعہ عرض کرنا میں ضروری خیال کرتا ہوں، یہ اختلاف بعد از نبی امت کے درمیان اشعار کی صورت میں بھی تسلسل سے جاری رہا کہ حضرت علی جو ہے وہ اصل حقدار تھے۔ ایک بندہ کہ جو انصار میں سے تھا اس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خلافت نہیں ملی تو اس نے چند اشعار پڑھے، کہا ما کنت احسب ان الامر منصرف عن ہاشمی، میں گمان نہیں کرتا کہ خاندان بنی ہاشم سے خلافت جو ہے اس کو پھیر لیا جائے، ثم منہا ان ابی حسن، اور پھر خاص طور پہ ابو الحسن سے جو ہے یہ چیز جو ہے کسی اور طرف چلی جائے۔ الیس اول من صلی لقبلتکم، کیا وہ پہلا وہ نہیں ہے کہ جس نے تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھی تھی؟ وعالم الناس بالقرآن والسنن، اور وہ لوگوں میں سے قرآن و سنت کا سب سے زیادہ عالم نہیں ہے؟ وَأَقْرَبُ النَّاسِ عَهْدًا بِالنَّبِيِّ، اور وہ لوگوں کے نزدیک نبی کا سب سے زیادہ قریبی نہیں ہے؟ وَمِن جبریل اَوَّنَ لَهُ فِي الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ، کیا وہ نبی کے غسل و کفن میں جبریل نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ یہ اشعار جو ہے وہ سقیفہ کے بعد اس نے حضرت علی کی شان میں پڑھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ اس نے میری شان میں اشعار پڑھے ہیں تو حضرت علی نے فوری طور پہ اس بندے کو بلایا اور بلا کے کہا آج میری فضیلتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر تو فضیلتیں بیان کرے گا اختلاف پڑ جائے گا، امت لڑے گی، لہٰذا امت کو لڑانا میرا ہدف نہیں ہے، میرا مقصد نہیں ہے، آج میرے فضائل بھی بیان نہ کرو، یعنی میرے فضائل ابھی اس طرح سے بیان نہ کرو، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دل میں جو بغض اور حسد ہے اس کی آگ اور بھڑک جائے گی۔ لہٰذا حضرت علی اس امت کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے جو آپ کے استحقاق کی بات کرتے تھے انہیں بھی روک رہے تھے کہ میرے استحقاق کی بات کر کے امت میں اختلاف نہ ڈالا جائے۔ بہت شکریہ جا سکتی تھی، لیکن میں ایک بات عرض کر لوں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کہا سلامت الدین احب الینا من غیر، دین کا باقی رہنا اس خلافت سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا مسلمانوں کو باقی رہنا چاہیے، دین کو باقی رہنا چاہیے، یہ حکومت میرے پاس آتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں آتی تب بھی کوئی بات۔ بہت شکریہ جولا۔ معزز ناظرین، پروگرام ہمارا جو ہے اس میں جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت انداز میں جولا سے استفادہ کرتے ہوئے سوالات کے جوابات پہنچائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔